السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ناظرین و سامعین، تفسیر کے جو دروس آپ کے سامنے مسلسل چلے آ رہے ہیں، اس میں جو آخری درس جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ آیت نمبر 26 میں نے تلاوت کی اور اس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد کی آیت میں نے اس درس میں اس واسطے پھر ایک مرتبہ تلاوت کر دی تاکہ مضمون کو جوڑ سکوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رب العالمین نے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کو ڈیگریڈ کیے اور بتایا کہ اللہ کو اس سے کیا سروکار، کیا ارادہ ہے، حقیر چیزوں کی مثال اللہ قرآن میں کیوں دیا ہے، حالانکہ وہ پرفیکٹ مثالیں تھیں، تو رب العالمین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی شرماتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال جو ہے، جو بیان کر رہا ہے کتاب اللہ میں، اس کا مقصود اصل میں اس مثال کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے میں جو مثال، جو چیز مدد دے رہی ہے، اس کو رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین بات تھی جسے میں سمجھایا تھا، وہ یہ ٹکڑا تھا آیت کا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی طرح ہم اسی کتاب کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سوں کو راہیاب کرتے ہیں۔ تو قرآن اپنا اصول بیان کرتا ہے کہ اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو رب کہہ رہا ہے اس کو حق سمجھے، اور جو رب جس حیثیت سے سمجھا رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے ویسے ہی سمجھے، اپنے من مانے طریقوں سے سمجھے گے تو یاد رکھو تمہیں ذلت اور گمراہی خود قرآن سے ملے گی۔ کیوں؟ تم نے پہلے سے قرآن کو متعین کر لیا۔ جو لوگ سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے مطلب کی آیات نکالتے ہیں، ان لوگوں کا یہی حال ہے۔ شراب کے اترنے کے بہت سے درجات تھے۔ اب دیکھیے اس میں اگر کوئی انسان سورہ نساء کی اس آیت کو پڑھ لے اور کہے کہ دیکھو اللہ تو یہاں پر شراب پینے والے کو کہہ رہا ہے کہ پی اور نماز کے لیے بھی مت آ، تو پینے والے کے لیے بھی دلیل مل جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ لیکن جب آپ سیاق و سباق ملائیں گے، اس کے احکامات جانیں گے، اس کے بارے میں پورا معاملہ ایک آیت ایک لفظ سے نہیں دلیل لیں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ شراب جب حلال تھی، ابھی حرام ہونے کے لحاظ سے ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور یہ دوسرا اسٹیج تھا جس میں اللہ نے یہ کہا۔ پھر بعد میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سب کے سب فاجتنبوہ، کہہ دیا کہ رک جاؤ، شراب حرام ہو گئی۔ اسی طرح عقائد کے معاملے میں بھی یاد رکھیے اچھی طرح، اللہ کو کیسے ماننا ہے، وہ کتاب و سنت سے لے کے کہیں گے کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا ہم ویسے مانیں گے، تو وہ راہیاب ہوگا۔ جو پہلے سے عقیدہ بنا لیا کہ مجھے یہی عقیدے پر قرآنی آیات ملنا ہے اور مجھے یہی عقیدے پر قرآن کے الفاظ ملنا ہے، دلائل ملنا ہے، تو قبر کے پجاری کو بھی آیتیں مل جائیں گے اپنے آپ سے پیش کرنے کے لیے، اور اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے بھی، گمراہیوں کے لیے بھی مل جائیں گی۔ ہاں، میں نے خود سنا ہے جس کا سیاق و سباق سے کاٹ کر ایسے ایسے تراجم، ایسے ایسے کیا ہے انداز، دلائل لیے قرآن سے، کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ملا بیان کرتا ہے مطلب قرآن کی تفسیر میں، تو جبرائیل بھی محو تماشا ہوتے ہیں اس وقت کے، یہ مطلب تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں بھی ایسا لے کے نازل نہیں ہوا جو اس نے بیان کر دیا۔
ایسے ہی چیزیں کیا ہیں قرآن سے کیا ہے کھلواڑ کر رہے ہیں عاجب علماء سو، اور اپنے بدعات و خرافات کو دلائل لاتے ہیں. کیوں؟ پہلے سے عقیدہ بنائے اور دلائل ڈھونڈنے لگے تو ان کی گمراہیوں کے لیے بھی قرآن میں دلائل مل گئے. ہاں اب دیکھیے، جب قرآن کریم پر اعتراض کیا گیا اور قرآن کے نازل ہونے پر کیا ہے نہ سننے کا معاملہ اور اس پر شور و غوغا کرنے کے لیے ان لوگوں نے پلان بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے اللہ کے رسول ان بدبختوں سے کہیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت ہے کہ تم ہی منتخب کیا قرآن اتارنے کے لیے، اپنے رسول کو بھیجنے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو ان کو تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، خوش ہوں کہ اللہ نے ہم کو چنا امت محمدیہ میں، اور خاص کر اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم کو چنا. مشرکین کو تو خوش ہو جانا چاہیے توحید کے ملنے پر. یہ مضمون یہاں ادا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کر لیا، سیاق و سباق سے کاٹ کر فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا ٹکڑا لے کر ملا بیٹھ کے کہہ رہا ہے بدعت کے لیے دلیل بناتے ہوئے، لوگوں دیکھو اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ تو میلاد مناؤ. لو گمراہی کہاں سے نکل آئی؟ وہاں نہ میلاد کا ذکر ہے، نہ میلاد کے لیے کچھ کہا گیا وہاں پر. وہاں تو مشرکین کے قرآن کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ بدبختو، یہ اللہ کی توحید، نبوت، رسالت جو تمہیں ملی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں تو تمہیں خوش رہنا چاہیے جیسے صحابہ خوش ہیں. اب وہاں کا سیاق و سباق سب نکال کے الگ سے ایک ٹکڑا بیان کر کے کوئی کیا ہے عوام کو، جو کہ پہلے سے یہ کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، بیچاری عوام پہلے سے ان پر تکیہ کر کے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ یہاں سے تو کیا میلاد منانے کا ذکر ہے. تو اللہ کی قسم یاد رکھو، جب فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اسلاف نہیں سمجھے، صحابہ نہیں سمجھے، کیونکہ انہوں نے کبھی میلاد نہیں منائی. ان کو تو یہ آیت سمجھ نہیں آئی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں یہاں پر خوشیاں مناؤ کا کیا ہے، میلاد کے وقت دیگیں چڑھاؤ، بریانی بناؤ، بانٹو، بڑے بڑے جلوس نکالو، لوگوں کو تنگ کرو، لوگوں کے لیے کیا نماز چھوڑو اور گاتے پھرو، اور اس میں ڈی جے ہے، بینڈ باجا ہے میلاد النبی کے جلوس میں، لا حول ولا قوت الا. اب پہلے سے عقیدہ بنا لیا، ڈھونڈنا شروع کیے، مل گئی آیت ان کو بھی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ہاں تو یہ ہے اصل. ایسے کئی اور مثالیں، کیونکہ کیا ہے یہ تفسیر ہے، اس واسطے میں ایک دو مثال پر کیا اکتفا کر رہا ہوں. ایسے کئی، اسی لیے اللہ نے فرمایا اس ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. تم قرآن کھلے ذہن سے پڑھو گے اور اللہ اور اس کے رسول اس کی تشریح میں کیا کہتے ہیں وہ لے لو گے، اسلاف کے طریقے پر چلو گے، تو واقعتاً 100% تمہیں ہدایت ملے گی. اللہ کی قسم سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. لیکن تم مبرہ ہو جاؤ گے، کھلا ذہن آزاد بن جاؤ گے، کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے، اللہ کے رسول کی تشریحات کو چھوڑ دو گے، اسلاف کے منہج کو چھوڑ دو گے، اسلاف کے اقوال کو چھوڑ دو گے، اپنے من مانی طریقے سے قرآن کی آیتوں کو تم تشریح اور تفسیر اور معنی بٹھانے لگے، تو یاد رکھو گمراہی ضرور بھی ضرور تمہیں ملے گی. ایک طبقہ اسی طرح اپنے شرکیہ کاموں کے لیے قرآن سے دلائل لیا، اور اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو بدبخت منکرین حدیث کا ہے، جنہوں نے قرآن کے نعرے کر کے اپنے معنی پہنائے. ایک وہ طبقہ ہے جو سائنس کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ بنا کے. انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو سائنس کی کتاب بنا کے جو باتیں سمجھ نہیں آئی وہ قرآنی آیات کو ہی انہوں نے رد کر دی. سب فساد اس واسطے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تم نے گمراہی کے لیے سمجھنا چاہا تو تمہیں کلام سے وہ چیزیں مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تم اسلاف اور قرآن و حدیث سے سمجھنا چاہو گے تو ضرور تمہیں کیا ہے اس کی صحیح طور پر رہنمائی ملے گی. ہاں منکرین حدیث سے مبرہ ہو کہ قرآن کا نعرہ لگایا، اس واسطے انہوں نے کیا کہ نمازوں کو تک ضائع کر بیٹھے. کہا کہ نماز کا مطلب تو کیا ہے، دعا کرنا ہے. یصلی کا مطلب، صلاح کا مطلب تو دعا کرنا. ہم بھی دعا کر لیتے ہیں، ہمیں کیوں نماز ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ منکرین حدیث کا نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح کیا ہے اپنے ذہن سے سوچنے لگے، منمانے تعویلات کرنے لگے.
احادیث اور قرآن سے کیا ہے تفسیر نہیں کی، اسلاف نے جیسے سمجھا ویسے سمجھے، تو بڑے بڑے علامہ سر سید احمد خان جیسی شخصیت جس نے انگریزوں کے دور میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر کے علم کا چراغ روشن کیا، بہت خدمات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر میں خود کیا لکھ دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا اور کہا کہ ملائکہ کچھ نہیں ہے، نہ جن ہے نہ ملائکہ ہیں، سب یہ کیا ہے غصے کا اگر کوئی جذبہ ہوتا ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جن کا استعمال کیا، اور رحمت کا اور اسی طرح کیا ہے خوشی کا جذبہ ہے تو اس کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا۔ ملائکہ تو کوئی ہے چیز ہی نہیں ہے، ملک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تفسیر میں گمراہی۔ اسی واسطے ہر کوئی تفسیر اٹھا کے نہیں پڑھ لے سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے اس کا منہج کیا ہے، اسے صحیح کہا یا نہیں کہا، کتاب و سنت کی تفسیر ہے یا نہیں ہے، اپنے افکار کو لا کر قرآن کی تفسیر تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اسی واسطے علماء نے کہا کہ تفسیر میں سب سے اہم ترین بات دیکھنا چاہیے کہ تفسیر بالرائے تو نہیں ہے، تفسیر بالسلف ہونی چاہیے، تفسیر بالرائے نہیں ہونی چاہیے، اپنے رائے کا دخل نہیں۔ اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں فرمایا کہ من فسر بالرائے، جو اپنی رائے سے کیا ہے تفسیر کیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو جھبا خبا ڈال کے بیٹھ گیا اور اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے قرآن کی آیتیں ادھر ادھر کے قصے لا کے ثابت کر رہا ہے کہ اس آیت سے یہ دلیل ہے، تو یاد رکھیے وہ دلیل نہیں بن جاتی، وہ گمراہی ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، ہم گمراہ نہیں کرتے مگر انہیں کو جو فاسق ہے۔ فاسق فسق، فسق سے نکلا ہے فسق، اور یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے خاص کر سورہ کہف کے اندر شیطان کے لیے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یاد کرو موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ تو فسق کا اصل مطلب ہے حدود الہی سے باہر نکل جانا، اللہ کے حدود جو ہے نا اس سے باہر نکل جانا، یعنی جو حلال حدود باؤنڈری ہے اس کو توڑ دینا، حرام کاری کرنا، گناہ کر بیٹھنا۔ تو اس لیے شیطان جو سب سے بڑا گناہ کیا تھا تو اس کی طرف رب العالمین نے کہا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ فاسق ہیں یہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑ بیٹھتے ہیں، اپنے منمانی زندگی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اور ان کے خاص صفات نیچے ذکر کر دیا، ہر گنہگار فاسق ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کون کون سے گناہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ سب سے پہلا فسق کی علامت کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، نقض ینقض کا مطلب ہے توڑنا، عہد اللہ، اللہ کی اگریمنٹ، اللہ کے ساتھ جو عہد ہوا ہے، من بعد میثاقی، بعد اس کے کہ اسے مضبوط کر دیا۔ میثاق کا مطلب ہے مضبوط کر دینا۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں میثاق کے مطلب میں آتا ہے کہ اقرار بھی کرنا اور لکھ کر بھی اس کو ماننا، اسے کہتے ہیں میثاق۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو مضبوط ترین مضبوط ترین وعدے کے لیے میثاق استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے وعدہ کر کے مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ وہ کون سا وعدہ؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اب اس کی تفسیر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، ایک بہت بڑا وعدہ عالم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے لیا، جو کہ توحید کا وعدہ تھا۔
رب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ لیا کہ دیکھو مجھے ہی رب مانو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ موقع، اخذ ربک، کہ رب العالمین نے تم سے لیا، کیا لیا؟ کیا لیا؟ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم، وعدہ لیا مضبوط ترین بنی آدم سے، اور ان کو اسی پر گواہ بناتے ہوئے، ان کے نفس کو اس پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہی وعدہ تھا۔ دنیا میں جا کے مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے، دنیا میں جا کے رب العالمین سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑ تو نہیں دو گے، ہر ایرے غیرے سے مانگنا تو شروع نہیں کر دو گے، صرف اپنی کیا ہے نوکری اور بزنس پر ہی سب کچھ تکیہ کر کے حرام کاری تو کرنے نہیں لگو گے۔ رب رب ہے، جس نے پہلے سے وعدہ لے لیا کہ تمہارا رازق میں ہوں، میں رب ہوں، اور تم کو کھلانا پلانا یہ ذمہ داری میری ہے، اور میری ہی تم عبادت کرنا، اس کی گارنٹی تم دیتے ہو۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خواہ وہ کمیونسٹ تھا، ملحد تھا، مشرک تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، کوئی بھی تھا، سب کے سب اس وقت موجود تھے، اور سب نے کہا قالوا بلا، ہاں بے شک، بالکل ہم مانتے ہیں آپ رب ہیں۔ ہاں، یہ عہد لے کے رب نے بھیجا تھا۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے لیکن یہ عہد تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجتے رہے، انبیاء آتے رہے، اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیجتا رہا، یہاں تک کہ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کتاب رکھ دی قیامت تک کے لیے کہ تنبیہ یاد رکھو تمہارا عہد ہو چکا ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آج بہت سے مہدی، بہت سے نقلی نبی، بہت سے دجال، بہت سے کیا ہے کذاب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب میں صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ بات کی تردید ہو گئی کہ نسل چلتی مردوں میں سے، یعنی بیٹا ہوتا، بڑا ہوتا تو ہو سکتا نا نبی کا بیٹا نبی، تو یہ خیال بھی آئے نا، اس واسطے پہلے کہہ دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اور یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ بس ختم ہو گیا اس کے بعد سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ ختم، کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ کذاب اور دجال ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو دجال قسم کے ہوں گے۔ یعنی دجال کا مطلب ہے دجل کرنا، یعنی دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر اپنے آپ کو نبی۔ انہی میں سے ایک غلام احمد قادیانی بھی ہے جو دجال گزر چکا ہے، کذاب گزر چکا ہے، جس کو آج ماننے والے بہت سے ہیں، حالانکہ جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ عہد پہلے فرمایا کہ یہ اللہ کا عہد جو ہے نا اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کو بھول گئے، دنیا میں آ کے اپنی منمانی شروع کر دی۔ ینقضون عہد اللہ، پھر فرمایا من بعد میثاقہ، مضبوط عہد باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وصلہ کا مطلب ہے جڑنا، ملنا۔ ہاں، فرمایا کہ اللہ نے جن سے جڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے رب کا رشتہ بیان کر دیا، سب سے پہلے رب کا حق بیان کر دیا، فرمایا کہ اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑا جو کہ توحید کا تھا۔ دوسرا کیا، بندوں کے حق کو توڑا جو کہ رشتہ داری کا تھا۔ اسی سے کیا ہے صلہ رحمی آئی ہے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔
یعنی یہ کاٹتے ہیں رشتہ داروں کو، اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم ترین بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم تو کیا کرتے ہیں مولوی صاحب، جوڑتے ہی ہیں، لیکن یہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ارے اچھا سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرنا یہ کہاں کی رشتہ داری نبھانا، یہ تو انسانیت ہے۔ اس سے بڑھ کر اصل رشتہ داری تو یہی ہے نا جی، کہ وہ برا سلوک کرے تب بھی تم جڑے رہو۔ کوئی اچھا سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ کون سی بیوٹی ہوئی؟ یہ تو حق بنتا ہے اس کا کہ وہ اچھا سلوک کیا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، تو حق ہے۔ اس میں تمہاری بیوٹی کیا رہی؟ بیوٹی تو اس وقت ہے نا کہ وہ برا سلوک کرے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ کٹے تم جڑو، وہ گالی دے تم کیا ہے دعائیں دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ دیکھو، کس حسن سلوک کے ساتھ رب العالمین نے کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کیا اخلاق دیے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اور رشتے کے کاٹنے کے سلسلے میں فرمایا کہ سب سے بڑی ایک نشانی فاسق کی یہ بھی ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے لوگ جوڑنے سے زیادہ کاٹنے میں کیا ہیں مزہ لیتے ہیں، خود ہی جڑتے نہیں، دوسرے جو جڑے رہتے ہیں چند بھائی ان کو بھی کاٹتے ہیں، ان کو اس سے دیکھا نہیں جاتا، حالانکہ یہ فسق کی نشانی ہے۔ اگر یہ کام ہے، یہ فسق ایسے ہیں تو قرآن سے ہدایت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اوپر بات اسی سے چلی آ رہی ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے مگر فاسق لوگوں کو۔ وہ کون فاسق ہیں؟ جو اللہ سے مضبوط عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں۔ تو گویا کہ رشتہ داری کو کاٹنا ایک ایسا سبب ہے جس سے تمہیں اللہ کا کلام سمجھ نہیں آئے گا اور گمراہی ملے گی۔ یا رب، قرآن کے کلام کو صحیح سمجھنا ہے، ہدایت ملنا ہے تو رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے دیکھیں، ایوصل ویفسدون فی الارض۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کو کاٹیں گے تو فتنہ ہوگا ہی، ہاں مقدرہ بات ہے۔ رشتہ داروں کو کاٹتا پھرے گا تو خاندان میں فساد ہوگا، خاندان میں فساد ہوگا تو زمین میں فساد ہوگا۔ اسی لیے ان دونوں کو جوڑ کے رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا، ضرور بھی ضرور، لازم و ملزوم ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ فاسق لوگ جن کو کیا ہے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو یاد رکھو، فتنہ برپا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بول کے بھڑکانا، لوگوں کے امن و امان میں کیا ہے فتنے ڈالنا، لوگوں کے امن و امان کو غارت کرنا، امن کے چیزوں کو کیا ہے بد امنی سے بدلنا، یہ سب کچھ فساد فی الارض میں آتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے۔ خسرہ کا مطلب ہے نقصان۔ اب ان الانسان لفی خسر سورہ عصر میں استعمال ہوا ہے، دیکھیے سب نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مضمون تھوڑا سا پھر اسی طرف جا رہا ہے جہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم شروع ہوا تھا۔ اب بیچ میں تنبیہات اور تسلسل آ گئے کچھ اسی کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد مضمون جڑ رہا ہے وہیں سے، پھر کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسی جرأت ہوئی تمہاری اللہ جیسے رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں
تمہیں مارنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں وہی مارے گا اس دنیا کی زندگی کے بعد، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ اٹھا کھڑا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں دو موتوں کا ذکر ہے، دو زندگیوں کا ذکر ہے، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ ہاں، جہاں جسم اور جان روح کا اتصال ہوا اللہ نے اسے زندگی کہا، جہاں روح اور بدن الگ ہوئے اس کو موت کہا، حالانکہ وہ بھی زندگی تھی لیکن قرآن اسے موت سے تعبیر کی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ عالم ارواح میں جہاں روح الگ تھی جسم نہیں تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر ماں کے پیٹ میں جسم کے ساتھ وہ روح آ گئی، زندہ ہو گئے، ثم یمیتکم، پھر یہ دنیا میں مرو گے، جسم مٹی میں روح الگ، مردہ ہو گئے، ثم یحییکم، پھر قبر سے اٹھو گے، بدن مل جائے گا، روح مل جائے گی، زندہ ہو جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہے پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ تو یہاں پر قرآن جس موت کا ذکر کر رہا ہے وہ جہاں پر روح اور بدن نہیں ہے تو وہ موت ہے، جہاں روح اور بدن مل گئے وہ زندگی ہے۔ تو دو زندگیاں، دو موت کا مطلب ایک ہے وہ عالم ارواح، پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی، پھر برزخ کی زندگی، پھر جنت یا جہنم آخرت کی زندگی۔ اسی لیے وہ قرآن ہی اشارہ کا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ تو ہماری خالی ایک زندگی نہیں ہے جس کو تم موج مستی اڑاؤ، اپنی اپنی زندگی کیا ہے گزارو، نا، ایک لمبی چین ہے، تم بہت پہلے سے ہو، پھر یہاں پر کیا ہے بدن اور روح ملے، یہ ایک عرصہ ہے، پھر ایک بہت لمبا عرصہ ہے برزخ کا جس میں بدن اور روح نہیں رہیں گے، پھر ایک لمبا عرصہ ہے، یہاں پر نتیجہ نکل جائے اور جنت مل جائے تو کامیاب ترین لوگ ہیں، یہاں پر اگر دوزخ مل جائے، جہنم مل جائے تو یاد رکھو اس سے بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مضمون دیکھیے اور گہرا ہو رہا ہے، پھر وہی مضمون صرف جو کہ کیا ہے عبادت سے شروع ہوا تھا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، کیا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہم نے پیدا کی۔ یا رب انسان کی عظمت دیکھو، ارے بدبختو، جس جھنڈے کو تم پینٹ مار کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے کیا ہے پوجا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، لکڑی سے کیا ہے بناؤ، آگ جلاؤ اور نفع کماؤ، لیکن تم نے اسی کو خدا بنا لیا، کوئی جھنڈے کی، کوئی بنڈے کی، کوئی کیا ہے دروازے کی، کوئی جالی کو پکڑ کے رو رہا ہے، ارے یہ سب تو تمہارے فائدے کے لیے ہے جی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، اور وہ رب وہی رب جو ربوبیت کی دلیل دیے کر رہا ہے، الوہیت کی طرف دعوت دینے کا کیا ہے اصل مضمون شروع ہوا آیت نمبر 21 سے، وہی چیز پھر یہاں پر دہرائی جا رہی ہے۔ وہی ہے وہ رب جس نے کیا کیا، پوری کائنات کو بنایا تمہارے لیے، پوری زمین اور ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب تمہارے لیے بنایا، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی آسمان بنایا، کیسے بنایا، فسواہن 7 سماوات، 7 درجات میں، 7 ٹھیک ٹھاک آسمان، گویا کہ ایک بہترین مضبوط ترین چیز ہے، خالی آنکھوں کا دھوکہ یا دھواں نہیں ہے آسمان جیسا آج سائنس کہتی ہے۔ یہاں رب العالمین کہتا ہے کہ چھت ہم نے بنائے، 7 آسمان بنائے، اور بروج میں تو فرمایا کہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، حتیٰ کہ وہ آسمانوں میں قلعے بھی ہیں، اتنا مضبوط ہے آسمان۔ فسواہن، اسے برابر ٹھیک ٹھاک کیے، ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں رہ گئی،
بہترین، کوئی بغیر کوئی ایک ستون کے، ذرا دیکھو رب کی ربوبیت، دیکھو بناوٹ، دیکھو کیا چھوٹی سی چھت کے لیے کتنے ستون چاہیے تمہیں، اتنی بڑی چھت بغیر عمد ترونہا، ایک بھی کیا ہے ستون تمہیں نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، سورہ ملک میں فرمایا ارے بدبختو، میری ربوبیت میں تمہیں شک ہے؟ ذرا دیکھو میرے خلاقیت میں نے کیسے بنایا، کائنات میں غور کرو، دیکھو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، دیکھو کوئی کمی تو کوئی سوراخ تو نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کہیں کوئی کیا ہے خرابی تو نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے بار بار نظر، تم ارجع البصر کرتین، پھر اٹھا کے دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری آنکھیں تھک ہار کے بالکل واپس آ جائیں گے اپنی جگہ، ایک نقص بھی نہیں نکال سکتے تم کائنات کے اندر۔ تو ویسے آسمان بنائے، 7 سماوات، 7 آسمان بنائے بالکل ٹھیک ٹھاک، فسواہن وہو بکل شیء علیم، وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں سے آغاز آدمیت، آغاز انسانیت، وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، بہت اہم ترین مضمون ہے۔ انشاءاللہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اس واسطے انشاءاللہ ہم کیا ہیں، اگلے درس میں آپ کو قصہ آدم اور اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر کیا بیان ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔